السلام علیکم۔ جو بھی میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ آپ لوگوں کا ویلکم ہے میرے چینل پہ، اور آپ لوگوں کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ جس پریشانی سے آپ لڑ رہے ہیں، آپ کو صحت کے ساتھ میں نیا سال مبارک ہو، آمین۔ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی ولادت۔ تو آج میں آپ کو جناب سیدہ کی ولادت کے بارے میں بتاؤں گی، تو سنیے۔ پہلے ان کے 2 شعر کے بارے میں عرض کر دیتی ہوں، سنیے گا۔ جلوہ نمائے شمع حقیقت ہے فاطمہ، جلوہ نمائے شمع حقیقت ہے فاطمہ، آئینہ کمال نبوت ہے فاطمہ، جلوہ نمائے شمع حقیقت ہے فاطمہ۔ یہ مانتی ہوں ان کو رسالت نہیں ملی، یہ مانتی ہوں ان کو رسالت نہیں ملی، لیکن شریک کار رسالت ہے فاطمہ، جلوہ نمائے شمع حقیقت ہے فاطمہ۔ تو حضرت فاطمہ زہرا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی اکلوتی بیٹی ہیں۔ حضرت علی کی حیات اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی اور جناب زینب ام کلثوم کی مادر گرامی ہیں، اور 9 اماموں کی جدہ ماجدہ تھیں۔ آپ کی مشہور کنیت ام الائمہ، امام الحسنین اور ام السبتین تھی۔ مشہور القاب آپ کا ہے زہرا و سیدۃ النساء، ان کا یہ مشہور القاب ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کی کنیت ام ابیہا بھی تھی، یعنی حسن اور حسین کی ماں۔ آپ کی ولادت کے بارے میں آپ کا نور وجود، نور رسالت کے ساتھ خلقت کائنات سے بہت پہلے پیدا ہو چکا تھا۔ آپ معراج رسالت مآب کے بعد سن 5 62 میں بتاریخ 20 جمادی الثانی یوم جمعہ مکہ معظمہ میں پیدا ہوئی۔ آپ کی ولادت کے وقت جنت سے حوریں اور آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران، صفورہ بنت شعیب اور کلثوم ہمشیرہ موسیٰ کا آنا کتابوں سے ثابت ہوتا ہے۔ اور جناب خدیجہ کا بیان ہے کہ چونکہ میں نے اپنے قبیلے کے منشا کے برخلاف سرور کائنات سے شادی کر لی تھی، اس لیے میری قوم نے میرا بائیکاٹ کر دیا تھا، اور میں نے ولادت کے وقت حسب دستور اطلاع دی، لیکن کوئی نہیں آیا، اور اللہ کی رحمت شامل حال تھی میرے ساتھ۔ حوروں اور پاک بیبیوں نے قابلہ اور دایا کا کام کیا، اور بچی پیدا ہوئی۔ رحمت العالمین کا گھر نور سے بھر گیا۔ تو آپ کی شادی جناب خدیجہ کے ساتھ آپ کی آن حضرت کی شادی ہوئی، اور ان کے بچپن اور تربیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ جناب سیدہ میں بچپن کے وہ آثار ہی نہیں تھے جو عام لڑکیوں میں ہوا کرتے ہیں۔ اور ام سلمہ سے کہا گیا کہ فاطمہ کو اصول تہذیب سکھائیں۔ رسول خدا نے کہا ام سلمہ سے کہ فاطمہ کو اصول تہذیب سکھائیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں مجسمہ عصمت و طہارت کو اخلاق و عادت کی کیا تعلیم دے سکتی ہوں؟ میں تو خود اس چھوٹی و کم سن بچی سے تعلیم اصول حاصل کیا کرتی ہوں۔ تو آپ کا سارا بچپن عبادت اور خدمت والدین میں گزرا، اور ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ ابو جہل جو حضرت عمر کا ماموں تھا، اس کی نظر آپ پر پڑی، رسول خدا پر، تو اس نے حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجھڑی کو گوبر بھری پشت حضور پر رکھ دی۔ جب فاطمہ زہرا کو خبر ملی تو آپ دوڑی ہوئی آئیں اور پشت رسالت سے اوجھڑی ہٹا دی،
اور پشت مبارک کو پانی سے دھو دیا۔ اور رسول کریم نے فرمایا، بیٹی ایک دن یہ دشمن بھی مغلوب ہوں گے اور خدا میرے دین کو انتہائی بلندی عطا کرے گا۔ اور تاریخ میں ہے کہ حضرت خدیجہ کسی کی شادی میں جانے کے لیے ایک مرتبہ تیار ہوئیں اور کپڑے پہنے تو پتہ چلا کہ جناب سیدہ کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ بس ماں اسی تردد میں تھیں اور پریشان تھیں کہ بیٹی کو احساس ہو گیا کہ ماں پریشان ہے۔ عرض کی، مادری گرامی، میں پرانی ہی کپڑوں میں چلوں گی، کیونکہ بابا جان فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان لڑکیوں کا بہترین زیور حیات تقویٰ ہے اور بہترین آرائش شرم و حیا ہے۔ کیا کہنے جناب فاطمہ زہرا کا سارا بچپن فقر و فاقہ اور تنگدستیوں اور مصائب میں ہی گزرا۔ آپ کو جن حضرات سے تربیت ملی وہ یہ ہیں، ان کے چند نام یہ ہیں: نمبر 1 خدیجۃ الکبریٰ، نمبر 2 سرور کائنات، نمبر 3 فاطمہ بنت اسد، نمبر 4 ام الفضل زوجہ عباس، نمبر 5 اسماء زوجہ جعفر طیار، نمبر 6 ام ہانی ہمشیرہ جناب ابو طالب، نمبر 7 ام ایمن، نمبر 8 صفیہ بنت جناب حمزہ۔ تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدوں کو جب وہ بہت کم سن تھیں اکثر اپنی آغوش میں بٹھا لیا کرتے تھے اور ان کے لبوں کے بوسہ دیتے تھے۔ اس پر حضرت عائشہ نے کہا کہ جناب فاطمہ کے بوسے دیتے ہیں اور اپنی زبان ان کے منہ میں دے دیتے ہیں۔ تو حضور نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب میں معراج پر گیا تھا اور جبریل نے مجھے ایک سیب جنت دیا تھا تو میں نے اسے کھایا تھا اور اسی سے فاطمہ کا نقطہ وجود قائم ہوا تھا۔ اے عائشہ، جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کی خوشبو سونگھتا ہوں اور دہن فاطمہ سے میوہ جنت کا لطف اٹھاتا ہوں۔